السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہاں ناظرین، استقبال ہے آپ کا اسلام فرسٹ یوٹیوب چینل میں۔ آخرکار حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مغیرہ بن شعبہ کے کہنے پر اور مختلف صحابہ کا ساتھ لے کر مختلف امور پر نظر رکھتے ہوئے آخر میں تمام کی تمام بیک گراؤنڈ ریئلٹیز، آئیڈیالزم اور اسی طریقے سے ریئلزم پر نظر رکھتے ہوئے اپنے بعد یزید کو خلیفہ نامزد کر دیا۔ اگر مین آدمی موجود ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں ولی عہد کی بیعت، اور جب مین آدمی انتقال کر جائے تب اس کو کہتے ہیں خلافت کی بیعت، یعنی اب وہ خلافت کا معاملہ ہو گیا۔ زندگی میں اگر کسی کو نامزد کر دیں گے، رجسٹرڈ کر دیں گے، تو اس کو کہا جاتا ہے ولی عہدی، اور جس کو بنایا گیا ہے اس کو کہیں گے ولی عہد۔ پھر انتقال کے بعد وہ بن جاتا ہے خلافت اور خلیفہ۔ تو بہرحال جس وقت حضرت نے بنایا ہے، حضرت تو خود موجود تھے، بہت زیادہ اختلاف ہونے کی ضرورت ہی نہیں تھی، لیکن جب حضرت انتقال فرما گئے تب سارا اختلاف کھل کر سامنے آنے لگا۔ 5 آدمی نے اختلاف کیا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لڑکے عبد الرحمن بن ابی بکر، حضرت عمر کے لڑکے عبداللہ ابن عمر، حضرت عباس کے لڑکے، یہ سب انتقال کر چکے تھے، عبداللہ ابن عباس، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لڑکے عبداللہ بن زبیر، اور حضرت حسین کو تو آپ جانتے ہیں۔ 5 آدمیوں نے اختلاف کیا تھا، زبردست اختلاف۔ ان 5 میں اگر آپ غور کریں گے تو حضرت ابو بکر صدیق کے لڑکے عبد الرحمن بن ابی بکر کا انتقال ہو چکا تھا۔ کتنے بچ گئے؟ 4۔ اور یہ بھی یاد رکھیے حضرت ابھی موجود ہیں، حضرت کی موجودگی میں اختلاف شدید نہیں ہوا۔ کیوں؟ مین آدمی ابھی موجود ہے۔ اختلاف تو کب بڑھے گا؟ جب حضرت یعنی مین آدمی حضرت امیر معاویہ انتقال فرما جائیں گے رضی اللہ عنہ، تب۔ وہ تو کہہ رہے تھے کوئی بات نہیں، میں مجبور نہیں کروں گا ان کو، میرے ہاتھ پر تو بیعت کر رکھے ہیں نا حضرت حسن نے اور حضرت حسین، دونوں جو ہے حضرت امیر معاویہ پر بیعت کر رکھے تھے۔ معاملہ سارا تو بنا یزید کے سلسلے میں۔ 4 صحابی بچے ہیں، ایک کا انتقال ہو گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت عبداللہ ابن عباس، یہ دونوں الگ ہو گئے حضرت حسین سے۔ کیوں الگ ہو گئے؟ کیسے الگ ہو گئے؟ ان لوگوں نے آپس میں غور کیا، فکر کیا کہ اگر ہم لوگ اس معاملے کو تنازع کریں گے، اس معاملے کو مزید اٹھائیں گے، تو یہ مزید انتشار پھیلے گا، اس سے اختلاف بہت زیادہ پھیل جائے گا۔ کام تو غلط ہو رہا ہے، بادشاہت کی بنیاد پڑ رہی ہے، اب راجکمار ہی راج کریں گے راجا کے مرنے کے بعد، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم آواز اٹھائیں گے اس کے خلاف، بڑا لمبا چوڑا جھگڑا، لفڑا، خانہ جنگی پھیلے گی۔ ایسے ہی ہوتا ہی، آج کل بھی ایسے ہو رہا۔ اس لیے جو ہے حضرت عبداللہ، جھگڑے سے بچنے کے لیے، انتشار سے بچنے کے لیے، اختلاف سے بچنے کے لیے، حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت عبداللہ ابن عباس، یہ لوگ معمولی نہیں ہیں، صبح شام ان کی حدیثیں ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ کی نبی کی حدیث ان لوگوں سے ثابت ہے، بے شمار احادیث ان سے مروی ہیں۔ یہ دونوں جو ہے بیعت کر لیے، راضی ہو گئے، سگنیچر کر دیے، اور یہ دونوں معمولی آدمی نہیں ہیں۔ عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن عباس، حبر الامہ، فقیہ الامہ، فقہ فی الدین۔ عبداللہ ابن عباس کے بارے میں معلوم کیسی چیزیں ثابت ہیں، اللہ کے نبی سے ان کی فضیلت ثابت ہے۔ تو جب اتحاد کر لیے، رائے ختم کر لیے، اپنی اتحاد کر لیے، راضی ہو گئے، الزامات آنا شروع ہو گئے، بک گئے، خرید لیے گئے، بیچ دیے گئے، سرنڈر ہو گئے، یہ ہو گئے، وہ ہو گئے، ظاہر سی بات ہے۔ اب بچے صرف 2 لوگ، عبداللہ بن زبیر اور حضرت حسین۔ حضرت حسن تو انتقالی فرما چکے تھے، اب صرف 2 آدمی بچے ہیں۔ یہ عبداللہ بن زبیر ہیں جو سب سے پہلی جن کی ولادت کہاں ہوئی تھی؟ مدینے کے اندر۔
صحابہ کرام جب مکہ سے مدینہ پہنچے تھے، کسی بچے نہیں ہو رہے تھے، تو لوگ کہنا شروع کر دیے تھے سب تھک چکے ہیں، تو سب سے پہلی ولادت پیدائش حضرت عبداللہ ابن زبیر کی ہوئی تھی، جو حضرت حسین کے ساتھ تھے۔ پھر دونوں میں اختلاف ہو گیا، اب بچے صرف دو ہیں، اب پھر دونوں میں اختلاف ہو گیا، حضرت حسین میں اور عبداللہ بن زبیر میں۔ عبداللہ بن زبیر کہہ رہے تھے دیکھیے یزید کے خلاف تو ہمیں چلنا ہی چلنا ہے، اقدام کرنا ہے، تیاری کرنا ہے، لوگوں کو تیار کرنا ہے، سب کچھ کرنا ہے، لیکن مدینے کے اندر رہ کر کرنا ہے۔ یہ عبداللہ ابن زبیر کی بات ہے، سب کچھ کرنا ہے، حجاز میں رہ کر کرنا ہے، اس علاقے کو چھوڑ کر کہیں اور جائیں گے تو معاملہ کچھ سے کچھ ہو سکتا ہے۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجبور تھے، 20,000 خط آئے تھے کوفیوں کے، الکوفی لا یوفی، مجبور تھے، اور وہ بار بار ادھر سے جو ہے پریس کر رہے تھے، دباؤ بنا رہے تھے، اور عبداللہ ابن زبیر کہہ رہے تھے نہ، مدینہ چھوڑ کر نہیں نکلنا ہے ورنہ کچھ سے کچھ ہو سکتا ہے یہاں۔ اسی لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے اپنے نمائندے مسلم بن عقیل کو بھیجا، تو پتہ چلا راستے میں، حضرت سفر میں ہی تھے، عراق کے سفر پر ہی تھے، مدینہ سے نکل چکے تھے، کہ ان کو تو گھیر کر مار ڈالا، شہید کر دیا مسلم بن عقیل کو۔ تو اب حضرت کا ارادہ بدل گیا کہ چلو چلتے ہیں، واپس ہو جاتے ہیں، اب تو کوئی بات نہیں، اب چلنا ٹھیک نہیں ہے، وہاں معاملہ کچھ سے کچھ ہو سکتا ہے۔ لیکن حضرت حسین کو مجبور کیے حضرت مسلم بن عقیل کے لڑکے کہ میرے باپ کو شہید کر دیا گیا، اب میرا باپ آپ کا ساتھ کہاں تک دیا، آپ وہاں نہیں پہنچے، اس سے پہلے وہ پہنچ گیا، میرے باپ نے آپ کا ہر طرح ساتھ دیا، آپ بھی میرا ساتھ دیجئے، چل کر جو بلوائی لوگ ہمارے باپ کو، جو کوفی لوگ گھیر کر ہمارے باپ کو مارے ہیں، ہم ان سے جو ہے خون کا بدلہ لیں گے۔ یہ معاملہ ہو گیا۔ آخرکار حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلم بن عقیل کے لڑکے سے کہنے پر مجبور ہوتے ہوئے اپنا سفر جاری رکھا، یہاں تک کہ وہ کربلا پہنچ گئے۔ اب دھیرے دھیرے انشاءاللہ ہم بھی کربلا ایسے پہنچیں گے، مکمل ایک ساتھ تو نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ اگر یزید جو بھی قاتلین تھے، قتل کرنے والے لوگ تھے حضرت حسین کو، اگر بدلہ لے لیا ہوتا تو ہمیشہ کے لیے بدنامی سے بچ جاتا، لیکن بدلہ نہیں لیا، اسی لیے تو سمجھا جاتا ہے کچھ نہ کچھ ہاتھ کرنٹ گورنمنٹ کا وقت پر ضرور تھا۔ جب وہ لشکر بھیج کر حضرت حسین کو مجبور کر سکتا تھا بیعت کے لیے، سگنیچر کرانے کے لیے، اپنی حکومت کے لیے، اس کی تو سرکار چل رہی تھی بھائی، باپ داداؤں کی سرکار 20 سال سے جاری ساری تھی، تمام کی تمام چیزیں کنٹرول میں تھیں، تمام فوج اس کے ہاتھ میں تھی، لیکن اس کے باوجود بھی بدلہ نہیں لیا، ثابت کر دیا کہ ہم بھی اس میں شامل ہیں۔ اور اگر بدلہ لے لیا ہوتا تمام کے تمام عیب دھل دیے جاتے۔ بیعت کے لیے فوج بھیج دیا، اور جو قاتلین لوگ تھے حضرت حسین کے، ان کے لیے نہیں بھیجا۔ اس سے ثابت ہو گیا کہ اس کا بھی ہاتھ باقاعدہ یا کچھ نہ کچھ حد تک شامل تھا، یا بعد میں جا کر اس عمل پر وہ خوش ہو گیا۔ جزاک اللہ۔